اور لوگوں کی دوستیوں میں آج پوری چیزیں میری برباد ہو گئیں، افسوس کرے گا۔ اس وقت ایک طرف سے رسول شکایت کریں گے، یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ لوگ قرآن کو چھوڑ دیے، قرآن کو ٹھکرا دیے۔ وہاں پہ کہیں گے، قرآن کہے گا، قرآن شکایت کرے گا۔ اب اندازہ لگائیے، انسان روتا رہے گا، نبی شکایت کریں گے، قرآن شکایت کریں گے، کس کی شکایت وہاں پہ سنی جائے گی؟ کس کی بات وہاں پہ سنیں گے؟ آج میرے دوستو، آج ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں اللہ برکت دے، ہماری زندگی میں برکت دے، ہمارے کاروبار میں اللہ برکت دے۔ اللہ اس کے رسول کے حکم کو اختیار کیجئے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو، طریقے کو اختیار کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مصیبتوں کو دور کرے گا۔ اب یہاں ماشاءاللہ میرے سامنے پورے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کو اچھا رکھے، اللہ سب کو یہاں خوش رکھے۔ یہاں پہ دیکھیے، نوجوان اگر نیک بن جائیں تو یہ بہت بڑی نیکی، بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور اللہ کو نوجوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ تو میں پہلی بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری محبت خالی جھنڈے لگانے میں محبت نہیں ہے، میلاد کے جلسے کرنے میں محبت نہیں ہے، ڈیکوریشن کرنے میں محبت نہیں۔ آج کل کیا ہو گیا دوستو، ایمان ظاہری بن گیا۔ ہماری مسجدوں پہ بھی لائٹنگ ایسی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ شادی خانہ سمجھ میں آتا۔ ایسی صورت میں کہاں سے عبادت ہوں گی دوستو؟ کہاں سے عبادت ہوگی؟ اللہ کے نبی نے اس کے منع کیا، یہ فائدہ نہیں ہو رہا، اور جو کام کرنے کے کام کریں گے اللہ برکت دے گا۔ اس لیے پہلی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہماری صورت اور سیرت اللہ کے رسول کے حکم کے برابر ہو۔ ہمیں کوئی بھی دیکھے تو یہ سمجھنا کہ واقعی یہ مسلمان ہیں، ہم یہ مسلمان ہیں۔ اور اس صورت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ داڑھی جو ہے یہ نبیوں کا طریقہ ہے، نبیوں کی سنت ہے، اور نبیوں کو اللہ عورتوں کو بال دیا، سر کے بالوں کے ذریعے عزت دیا، مرد کو اللہ داڑھی کے ذریعے عزت دیا۔ اگر مرد داڑھی اگر منڈا دے صاف کر رہا ہے تو عورت اور مرد میں کیا فرق ہوا؟ کیا وہاں پہ فرق ہو رہا؟ ذرا اندازہ لگائیے۔ اور دوسری چیز، یہ اتنی مبارک چیز ہے نبیوں کی سنت۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہ ایک بلیٹ آپ کو ایڈورٹائز بتاتا، دیکھو یہ ایک بلیٹ لیے تو ایک ہفتہ چلتا کہتے، یہ ایک بلیٹ لیے تو ایک مہینہ چلتا کہتے۔ کتنا کلین ایمان صاف ہوتا، دیکھیے وہاں کتنا کلین شو ہوتا، ایمان کیسا آسانی کے ساتھ چلے آ رہا، مشکل بھی نہیں ہو رہی اس کے واسطے۔ میرے دوستو، یہ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم اللہ کے پاس جب جائیں گے انشاءاللہ، ہم بول سکتے ہیں اللہ میں بہت گناہ کرا، اللہ میرے پاس کیا بھی نیکیاں نہیں ہیں، اللہ میں تیرے رسول کی سنت کو میرے ساتھ زندہ کر کے آیا ہوں۔ کیا عجب ہے کہ اللہ معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا بھائی، اللہ ضرور معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا۔ اور یہ مبارک چیز کو ہم بلیٹ کے ذریعے سے اپ اینڈ ڈاؤن صاف کلین کر کے پھینک رہے ہیں، تو یہ مبارک چیز کہاں جاری؟ کچرے میں جاری، حماموں میں جاری، غلاظت کی جگہ وہاں پہ جاری۔ کل اللہ پوچھا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اچھا، ہر چیز کا ایک آئیڈینٹی کارڈ ہوتا، آپ کو معلوم ہر جگہ آئیڈینٹی کارڈ، میں سمجھتا ہوں پائخانے میں بھی گئے تو آج کل آئیڈینٹی کارڈ کی ضرورت پڑتی، کیونکہ دوسرا کوئی بھی ہوا یا تو کوئی بھی آ گیا تو کیا ہر جگہ ضرورت ہے آئیڈینٹی۔ اور مسلمانوں کی علامت کیا ہے؟ داڑھی۔ اگر داڑھی اگر نہیں ہے، بالکل کلین شو جا رہے ہیں تو اللہ بولے کون ہے کہ میں نہیں جانتا، بولے تو اللہ بچانا، کتنی بری بات ہو رہی وہاں پر۔ میرے بھائیوں، آج کی مبارک رات میں سنت کے بارے میں ابھی بہت باتیں ہیں، انشاءاللہ میں کل آپ کو بتاؤں گا۔ کل میں آدھی بات بتا رہا ہوں، اب چونکہ محبت کے بارے میں اپنے اولاد کو دے دیے، بچوں کو دے دیے، گھر کو دے دیے، ماں باپ کو دے دیے، مال کو دے دیے، ساری چیزوں کو لوگ دے دیے، یہاں تک کہ اپنی جان کو لوگ دے دیے، جان کو دے دیے۔ کیا میرے بھائی ہم لوگ اللہ کی محبت میں ایک چیز کو نہیں چھوڑ سکتے؟ ایک چیز ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ دوسری بات میں نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں، عام طور سے یہ لباس کا مسئلہ ایسا آ گیا ہے، ٹخنے کے نیچے مرد آدمی کپڑا پہن رہا حرام ہے، حرام۔ تمہیں جا کے کوئی سے بھی مول صاحب سے پوچھ لو، حرام، بالکل حرام ہے۔ کیوں؟ ٹخنے کے نیچے مرد آدمی، عورت ٹخنے کے نیچے پہننا عورت کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت ٹخنے کے اوپر کپڑا پہن رہی تو وہ گنہگار ہوگی، مرد اگر ٹخنے کے نیچے پہن رہا تو کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ اللہ قیامت میں نہیں دیکھیں گا، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اللہ اسے پاک نہیں کرے گا، اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اللہ بات نہیں کرے گا میرے بھائی، اللہ صورت نہیں دیکھے گا،
اللہ پاک نہیں کرے گا اور اللہ اتنا غصہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا بغیر کسی اس کے. تو جب معلوم ہے ہمیں منع کیا گیا ہے اللہ کا حکم. لوگ بولتے ہیں گھمنڈ سے نہیں پہننا. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا حکم ہے نہیں پہننا. اگر کوئی آدمی پہن رہا تو غلطی کر رہا. یہ پہننا خود یہ گھمنڈ کی علامت ہے, پہننا خود تکبر کی علامت ہے. میرے بھائیوں, اپنا کپڑا ٹخنے کے اوپر رکھیے. آپ دیکھیے انگریزی پڑھنے والے ڈاکٹر, انجینئر, سائنسدان, یورپ وغیرہ کے اندر آپ جائیے, ماشاءاللہ تعجب معلوم ہوتا. ایک تو چہروں پر ماشاءاللہ رونق, داڑیاں, اور ان کے کپڑے ٹخنے کے اوپر, کتنا اچھا معلوم, کتنا اچھا لگتا. اور اگر کوئی آدمی اللہ کی بات پر عمل کر رہا تو کتنا فائدہ ہو رہا. چلیے وقت ہو گیا ہے, لیکن جب سنت کی بات کر رہے ہیں تو ایک بات بتا رہا ہوں. دیکھیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں, یہ جنگ لوگ لڑ رہے ہیں. حضرت عمر کا زمانہ ہے, لڑائی ہو رہی کئی دن سے لڑ رہے ہیں, کوئی جنگ فائدہ نہیں ہو رہا, کامیابی نہیں ہو رہی. تو لوگ شام میں بیٹھ کر طے کرے, کئی کو بھی کامیابی نہیں ہو رہی. کس وجہ سے ہمارے جنگ میں ہمیں کامیابی نہیں مل رہی, کیا ہمیں غلطی کرے, کوئی سنت چھوڑ دیے. لوگ ایک ایک بولے, ایک بات, نہیں نہ کر رہے نا سب عمل کر رہے نا. آخر میں بات کیا ہوئی, سفر میں رہنے کی وجہ سے مسواک نہیں کر سکے ہم. اللہ اکبر, مسواک نہیں کر سکے. سفر میں پورے کام ماشاءاللہ کر رہے ہیں, خالی مسواک نہیں کر سکے. تو لوگ کیا کرے, فوری طور سے میدان چھوڑ دیے, جھاڑوں کے اوپر چڑھ دیے, ڈالیاں توڑ کر اب داتا لگڑنا شروع کر دیے, داتا تیز کر رہے ہیں. دیکھو ان کی نیت کیا بھی نہیں ہے, نہیں کرے سنت چھوٹ گئی, دانت تیز کر رہے ہیں. تو یہ دشمن جو ہے, ایرانی فوج سامنے کھڑی ہوئی تھی, وہ سامنے کھڑے دیکھا, وہ بول رہے ہیں اب تک یہ لوگوں ہاتھ سے لڑے, تلوار سے لڑے, توپ سے لڑے, اب ہاتھ سے, اب یہ لوگوں دانت تیز کر رہے ہیں. ایسا معلوم ہوتا چیر کر کھائیں گے معلوم ہو رہا. کیا کریں, جو جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی, دیوا آمدن, شیطان آ گئے, 2 منٹ میں میدان جنگ خالی ہو گیا. الحمدللہ یہ ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جتا دیا. بہرحال میں آپ سے یہی کہوں گا, میں درخواست کروں گا, اللہ کا حکم, اللہ کے رسول کا حکم, اللہ کا رسول, چاہے ہماری دنیا مخالفت ہو جائے کوئی بات نہیں ہے, کوشش کرنا کہ اللہ ہمارا مخالف نہ بنے, اللہ کے رسول ہمارے مخالف نہ بنے. میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے چہروں کو مسلمان کے بنائیے, کپڑے پہنیے, اور کپڑے اچھے ڈھنگ کے پہنو بھائی. آج کل کا زمانہ آ گیا, وہ پینٹ پہنتے آدھا دکھتے رہتا. وہ کیا دکھتا تم لوگوں کو معلوم, میں نہیں بولتا وہ کیا ہے, بولے تو نکراں دکھنا کہتے. تم لوگ ایجنٹ, ہاں بروکر, ہاں تم لوگ, ہاں کمیٹی والے کیا تو بھی دیتے, کمپنی والے کیا تو بھی دیتے. شرم نہیں آتی جی, شرم نہیں آتی. وہ کمپنی کا ایڈورٹائز ہونا کہتے, اس سے اچھا پیشانی کو لگا لو. میری چڈی جو ہے یہ ہے, میری چڈی کمپنی کی ہے بول کے لگا لو, اچھا رہے گا, بہت تعریف بھی کریں گا انہیں. شرم کی بات ہے, حیا ہے. کپڑے پہننے کا مطلب ہے کہ سطر چھپنا. اگر میں کپڑے پہن رہا ہوں, میرے کپڑے سے میری شرم گاہ سطر نہیں چھپ رہی, عورتیں کپڑے پہن رہی سطر نہیں چھپ رہی, تو وہ کپڑا اس کے لیے لعنت ہے, حرام بنتا ہے, جس کے بارے میں انشاءاللہ بات آئے گی. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. ایک تو نیچے لٹکا کے پہننا, اس کے اوپر کمر دکھ رہی, کمر بھی نہیں. آپ سجدہ کر رہے ہیں, آپ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, میں آپ کی مبارک چیزوں کو دیکھتا رہوں گا تو میری نماز ہوں گی اور اس کا وضو باقی رہے گا. انسان ہے بھائی, کوئی فرشتے نہیں ہے. کتنے شرم کی بات ہے, کتنے بے. اب انہوں گاڑی میں بیٹھ کر گئے تو وہ ٹی شرٹ پہنتے, ہو معلوم ہوتا ہے ان کے چھوٹے بچے کا رہیں گا, یعنی تو ان کے خاندان کا کوئی بچہ کا فری لے رہیں گے. فری کوئی بھی دیتا نہیں, پیسے دے کے لے رہے. کیا ہو رہا, شرٹ پہنے تو یہاں سے سب دکھ رہا, سامنے سے پیچھے سے سب نظر آ رہا. کتنے شرم کی بات. پیسہ دے کے کیوں جی لیتے, ہم کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہے, پیسہ دے رہے, پسند کی مرضی کے مطابق کی چیز لو, نہیں ہے تو چھوڑ دو. تو بہرحال اس کا ذرا خیال رکھیے. بات چونکہ سنت کی چل رہی ہے, میں آپ کے سامنے بات بتایا. انشاءاللہ سنت کے بارے میں اور باتیں ہیں, کل انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ اور مثالیں دے کر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ سنت پر عمل کرنے سے کتنے بڑے بڑے جھگڑے اللہ تعالیٰ ختم کر دیا. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے, اور جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اللہ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو پروگرام چل رہے ہیں ماشاءاللہ اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے, پہلے توحید اور شرک کے بارے میں آیا, ایک کیسٹ کی شکل میں وہ ملے گا, اور یہ سنت کا بھی جو بیان چل رہا ہے آج ابھی آدھا باقی ہے, وہ بھی 2 CD ملا کر آپ لوگوں کے سامنے آئے گا. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ چیزیں خود بھی فائدہ اٹھائیے.
آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیے، اور جہاں تک ہو سکتا تبلیغ کا ثواب، بیکار چیزیں، گریٹنگ کارڈ دیتے، شادی کے کارڈ دیتے، وہ ہیپی کے کارڈ دیتے، اس سے اچھا یہ چیزیں لگاؤ، سیڑھیاں لوگوں کے سامنے پھیلاؤ تاکہ دین کی باتیں لوگوں کو معلوم ہوگی۔ یہ ایک آدمی بھی سدھر گیا تو انشاءاللہ ہماری آخرت اللہ کامیاب کرے گا۔ ناصر کے پاس یہ یعنی کیسٹ ہیں، آپ ان کے پاس لے لیجئے، یا ان کے پاس آپ نام لکھا دیجئے، انشاءاللہ آپ کے پاس کیسٹ ملتے رہیں گے۔ تو گویا یہ ایک تو تیار ہو گیا، اب یہ سنت کا ابھی باقی ہے۔ کل انشاءاللہ میں اصل چیزیں، ابھی جو ہے خالی سٹارٹنگ میں وقت ختم ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ سنت کے مطابق دوسری باتیں میں بتاؤں گا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، ہم جو سنتے سناتے ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین و دنیا کی بھلیاں پیدا کرے، ہر قسم کے نقصان پریشانی سے اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے، اس رمضان کو خیر و برکت والا بنائے، اللہ ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت